معنویات میں ترقی کیسے ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ ہم اللہ کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہے۔ کیوں خداوند متعال نے ایسا کوئی اسکیل نہیں رکھا کہ مثلا آج صبح میں اٹھوں اور کہوں اوکے 100 کے اسکیل پر 55 جیسے میرا پاؤنڈ میں وزن یا کلو میں وزن ہے، تو معنویات کا بھی ایک اسکیل ہوتا جو مجھے بتا دیتا کہ آج صبح میری معنویات 100 میں سے 50 پر ہے، مثلا 55 پر آ گئی ہے۔ یہ کیوں نہیں کیا؟ اس کو پتا تھا جس کو 75 نظر آ گئی وہ اکڑ جائے گا، اور جس کو 20 نظر آئی وہ نا امید ہو جائے گا۔ تو اس نے ہمیشہ اس کو انڈر کوشچن رکھا ہے کہ جس میں کم ہوئی ہے وہ نا امید نہ ہو، اور جس میں زیادہ ہوئی ہے وہ اکڑنے کی کوشش نہ کرے، چونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے نقصان دیتی۔ تو اب معنویات کے بڑھنے یا گھٹنے کا کوئی اسکیل تو ہے نہیں ہمارے پاس، اور وہ نہ ہونا ہمارے حق میں ہے۔ ورنہ مثال کے طور پر کیا ہوتا، کل رات سویا تھا 90 پہ تھا، آج صبح اٹھا 15 ہو گیا۔ یا حدیث میں ہے ہمارے پاس کہ آخری وقت میں لوگ رات کو سوئیں گے ایمان پہ، صبح کو اٹھیں گے کفر پہ، اور کوئی صبح کو اٹھے گا کفر پہ اور رات کو سوئے گا ایمان پہ۔ اتنا آسان ہوگا ایمان لینا، اتنا آسان ہوگا ایمان کھونا۔ تو اب یہ ہم کیسے طے کریں کہ بھئی ہماری معنویات بڑھ رہی یا نہیں بڑھ رہی؟ تو آپ دیکھیے گا کہ خدا کے بارے میں آپ کا اطمینان کہاں پر ہے۔ خدا کو بار بار معاملے میں داخل سمجھنا کہاں پر ہے؟ مثلا فرض کیجئے میرے اوپر کوئی پریشانی آئی، تھوڑی دیر کے لیے میں بھول ہی گیا کہ خدا ہے، اس کا مطلب ہے میری معنویات کم ہو رہی ہیں۔ میرے اوپر کوئی سختی آئی اور میں نے کہا خدا ہے، شاید میں نے کوئی غلطی کی ہوگی، شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا، شاید میرا امتحان ہو رہا ہوگا، لیکن معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک میں اور آپ خداوند متعال کو اپنی زندگی میں داخل دیکھ رہے ہیں اور حاکم دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ ہم داخل دیکھتے ہیں حاکم نہیں دیکھتے، ایک دفعہ داخل دیکھتے ہیں اور حاکم بھی دیکھتے ہیں، تب تک ہماری معنویات راستے پر ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، دل ہی نہیں چاہ رہا، کچھ خدا سے گفتگو کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے، آج بالکل موڈ نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جو معنویات ہے یہ بہت انٹریکٹیو کورس ہے، ہر وقت انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، ہر وقت میرا اپنے نفس کے ساتھ، میرا خدا کے ساتھ، اور یہ ہر وقت وہ جو خداوند متعال نے اپنے لیے فرمایا وَكُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، یہ جو ہمارا نفس ہے نا، یہ ہر سیکنڈ میں ایک نئی شان میں ہے، ہر سیکنڈ میں ایک نئی شان میں۔ البتہ اس شان اور اس شان میں بہت فرق ہے، ہماری حالتیں ہیں جو متغیر ہیں، اور یہ تغیر حالتوں کا ہر سیکنڈ میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ جب ممکن ہے اس لیکچر کے شروع میں بیٹھے ہوں تو آپ ایک حالت میں ہوں، ممکن ہے اینڈ تک پہنچتے پہنچتے ایک اور حالت ہو، ممکن ہے مڈ میں کچھ اور حالت رہی ہو۔ ہم لوگ نمازوں میں بھی ایسے ہی ہیں، ہم لوگ دعائے کمیل میں بھی ایسے ہی ہیں، ہم سب عبادتوں میں ایسے ہی ہیں۔ کیوں؟ ہم اتنے پرفیکٹ نہیں ہیں کہ ایسی فلو اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ اتنے پرفیکٹ ہوتے فرشتے بن چکے ہوتے ہم لوگ، بار بار اوپر جاتے ہیں، بار بار نیچے آتے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو حالات کے تغیر میں غور کرے اور دیکھیں یہ حالات متغیر کیوں ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، شاید تھوڑے سے تجربے کی بنیاد پر، شاید تھوڑا سا غور و فکر کی بنیاد پر، زیادہ تر گناہ دماغ سے ہیں، جسم سے نہیں ہیں۔ ہم اور آپ اس کیٹیگری کے لوگ نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ ہم شراب پئیں گے، نعوذ باللہ ہم حرام کھائیں گے، ہم کسی کو قتل کریں گے، نعوذ باللہ تعالی ہم کسی کو کیوں کریں گے ایسے؟ آخر اتنے سالوں زندگی گزارنے کے بعد اب اتنے بلنڈرز، اتنے بڑے بڑے بلنڈرز بعض اوقات تو انسان پھر بھی کر بیٹھتا ہے۔ شمر جیسے لوگ بالآخر شمر کیسے بنے؟ شروع میں تو عبادت گزار ہوتے ہیں بدبخت، خطرہ تو ہمیں بھی ہے، لیکن بظاہر ہم اتنی آسانی سے نہیں کریں گے۔ پھر ہمارے گناہ کہاں ہو رہے ہوں گے؟ ہمارے گناہ یہاں ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہم خدا سے نا امید ہو جاتے ہیں، یہ جو ہم خداوند متعال کو داخل نہیں سمجھتے اپنے کاموں کے اندر، اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں بعض اوقات، مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے، تو دین سے کیوں نہیں پوچھتے؟ دین کی روشنی میں فیصلے کرو، دین کو پرائرٹی دو۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اتنا امتحان لیں دین کے اس بارے میں جتنا قابل ہیں ہم لوگ، اس سے بڑھ کر امتحان میں نہ ڈالیں۔